السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں مرسی ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام حج مبرور میں۔ حج کا جو مسنون طریقہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے حج کیا ہے، الحمدللہ یہ ساری تفصیلات ہم فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید حسین عمری مدنی حفظہ اللہ سے سیکھ رہے ہیں۔ آئیے محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم شیخ محترم کا استقبال کریں اور پھر اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ شیخ محترم، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، حیاکم۔ شیخ محترم، الحمدللہ یوم النحر کی جو تفصیلات تھی الحمدللہ ہم نے جان لی ہیں۔ اب جو ایام تشریق کے حوالے سے جو شرعی احکام ہیں وہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ مینا میں جو ٹہرنا ہے، رکنا ہے، رات گزارنی ہے، ہے۔ مبیت۔ جی ہم تو 8ویں ذی الحجہ کو جو ہم مینا میں رک رہے ہیں، ٹہر رہے ہیں، اس میں اور مبیت مینا کے اندر جو 11، 12، 13 یا پھر 13 کو جو ہم رات گزاریں گے، ان میں کیا فرق ہے شیخ حکم کے اعتبار سے؟ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ 8 تاریخ کو یوم الترویہ کو مینا میں رہنا، دن اور رات گزارنا حکم کے اعتبار سے سنت ہے، جی، مسنون ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی اہتمام کرے گا تو اجر ملے گا، نہ کرنے کی صورت میں اس پر کوئی دم لازم نہیں ہوگا، کوئی فدیہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جبکہ 11، 12 اور 13 یہ راتیں گزارنا، جو لوگ 13 کی رات گزارنا چاہیں ان کے لیے یہ واجب کے درجے میں ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی مکمل مبیت کو چھوڑ دے، رات گزارنے کو چھوڑ دے، مینا میں رہنے کو، تو ایسی صورت میں اس کو دم دینا پڑے گا۔ جی جزاکم اللہ خیرا۔ ایک حکم تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ 11، 12 اور 13 کی رات ہمیں گزارنی ہے، تو یہ رات کتنا حصہ ہم گزاریں گے، یا رات کا کتنا حصہ اگر ہم گزاریں تو کافی ہو جائے گا؟ ہر رات کا اکثر حصہ مینا میں گزرنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی رات کا اکثر حصہ مینا میں نہیں گزار سکے تو اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔ ایک مسکین کے لیے وہ صدقہ کرے، اس کو کھانا فراہم کرے، یا پھر ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بہت پہلے فتویٰ دیا تھا 5-10 ریال صدقہ کریں، اب موجودہ مہنگائی کے اعتبار سے 10-20 ریال صدقہ کریں، یعنی اتنی رقم دے جس سے ایک مسکین کھانا کھا لے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، جیسا کہ ابھی آپ نے اس کا حکم بتایا کہ مینا میں مبیت یعنی رات گزارنا یہ واجب ہے، اور اس کے چھوڑنے پر دم انہیں دینا پڑے گا، تو یہ جو واجب ہے یہ تینوں راتوں کو ملا کر ہے یا پھر ہر رات کا الگ حکم ہوگا؟ ایک مستقل واجب شمار ہوگا۔ اس سلسلے میں شریعت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ 10 تاریخ کی رات، یعنی 10 گزرنے کے بعد، جسے ہم 11 کہیں گے اسلامی ترتیب کے اعتبار سے، ورنہ عرف میں جو رائج ہے 10واں دن گزر جائے تو وہ لوگ اسی کی رات سمجھتے ہیں۔ شرعی زبان کے لحاظ سے 11، 12 اور 13 جو رکنا چاہیں، یہ تینوں ملا کر یا دونوں ملا کر ایک واجب شمار ہوگا۔ ہر رات مستقل ایک واجب نہیں ہے۔ مبیت، ان تینوں راتوں میں ٹہرنا یا دونوں راتوں میں ٹہرنا، یہ واجب کام شمار ہوگا۔ اگر یہ مکمل نہ ہو تو دم دینا پڑے گا۔ کوئی ایک رات چھوٹ جائے یا رات کا اکثر حصہ چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ کافی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، جو لوگ 10ویں تاریخ کو طواف زیارہ کرنے گئے ہیں، سعی بھی انہیں کرنی ہوتی ہے، تو تھوڑا وقت زیادہ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ واپس مینا میں آئے تک وہ رات ان سے چھوٹ جائے گی، تو ایسی صورت میں ان پر کیا حکم ہے؟ ایک رات چھوٹنے کی صورت میں صدقہ کر دیں، وہ دم دینے کی ضرورت نہیں۔ مکمل راتیں اگر چھوٹ جائیں گی تب دم دینا پڑے گا، ورنہ ایک رات چھوٹ جائے یا ایک رات کا اکثر حصہ چھوٹ جائے تو ایک مسکین کو صدقہ کر دیں، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا تلافی کے طور پر۔ اکثر حصہ ہم رات کا کیسے شمار کریں گے شیخ؟ غروب آفتاب سے رات شروع ہوتی ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل۔ غروب آفتاب سے رات شروع ہوتی ہے طلوع فجر تک، فجر کے اول وقت تک۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا، سحری کا وقت ختم ہوگا، یہ رات ہے۔
اور اس کا اکثر حصہ گزرنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ کیا رات کا کچھ حصہ یعنی گزارنا ایک معنوں میں افضل ہوگا، اس معنی میں کہ مغرب کے بعد جو رات کا حصہ ہے یہ زیادہ افضل ہوگا، یا پھر آدھی رات کے بعد جو رات گزاریں گے وہ رات کا حصہ زیادہ افضل ہوگا؟ شریعت اور عربی لغت کے اعتبار سے غروب جیسے ہی ہوگا رات شروع ہو جائے گی، جی تو شریعت اس سلسلے میں خاموش ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں کہ وہ کسی وقت کو کسی وقت پر افضل یا بہتر قرار دے، راجح قرار دے، واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، مبیت مینا کے علاوہ جو کام حجاج کرام کو انجام دینے ہیں 11، 12 اور جو رک رہے ہیں 13 تاریخ کو، وہ کون سے ہیں؟ دن بھی مینا میں گزارنا چاہیے اور رات تاکیدی طور پر گزارنی چاہیے۔ 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو اور 13 کو بھی رمی کر رہے ہیں، جی تو ایسی صورت میں زوال کے بعد میں تینوں جمرات کو، تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے۔ پہلے چھوٹے شیطان کو جو مکے سے قریب ہے، مسجد خیف سے قریب ہے، پھر درمیانی، پھر اس کے بعد میں بڑے کو۔ جب پہلے اور دوسرے جمرے کو رمی کریں گے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں، دونوں ہاتھ اٹھا کر کثرت سے دعائیں کریں۔ 10 تاریخ، 11، 12 جب کبھی بڑے شیطان کو جو مینا سے قریب ہے، خیموں سے قریب ہے، اس کو رمی کی جائے گی، تو اس کے بعد میں دعا نہیں کی جائے گی، صرف رمی کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے۔ جی شیخ، جزاکم اللہ خیرا۔ 10ویں تاریخ کو بھی رمی ہم کر رہے ہیں، اور اسی طرح 11، 12 اور جو رک رہے ہیں 13 تاریخ کو بھی وہ رمی کر رہے ہیں، کنکری مار رہے ہیں، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دو اعتبارات سے فرق ہے، وقت کے اعتبار سے بھی اور تعداد کے اعتبار سے بھی۔ جی وقت کے اعتبار سے 10 تاریخ کو سورج طلوع ہونے کے بعد رمی کی اجازت ہے، اور 11 اور 12 کو یا 13 کو بھی جو لوگ رمی کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے زوال کے بعد، ظہر کا وقت جب شروع ہوگا، یہ وقت کے اعتبار سے فرق ہے۔ جی اور تعداد کے اعتبار سے 10 تاریخ کو صرف ایک بڑے عقبہ کو، بڑے شیطان کو رمی کی جائے گی، جبکہ اگلے دنوں میں تینوں کو رمی کی جائے گی۔ جی شیخ، بارک اللہ فیکم۔ دعائیں کرنے کا ذکر ہوا ہے شیخ، تو کون سی دعا ہمیں کرنی چاہیے؟ کیا شریعت نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے؟ اس سلسلے میں شریعت خاموش ہے، کوئی منصوص دعا ہم کو نہیں ملتی ہے، مخصوص دعا نہیں ملتی ہے۔ جو دعائیں چاہیں عربی میں ہوں، اپنی زبان میں ہوں، دعائیں انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ کتنی دیر تک رکیں گے شیخ؟ کثرت سے دعا کرنے کا ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، جو ضروری دعائیں ہیں کر سکتے ہیں، اور وہاں موقع بھی فراہم کیا جاتا ہے، جلد بڑھایا نہیں جاتا، تو انشاءاللہ اطمینان سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، رمی کرنے کا وقت کتنا موسع ہے؟ شروعات تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ زوال کے بعد انشاءاللہ تعالی، یعنی ظہر کے نماز کا جو وقت شروع ہوگا تو ہم جو ہے رمی کر سکتے ہیں تینوں جمرات کو، تو یہ وقت کتنا موسع ہے؟ کب تک جو ہے ہم رمی کر سکتے ہیں؟ کیا رات کے موقع پر بھی رمی ہو سکتی ہے؟ جس قدر ابتدائی وقت میں رمی کی جائے اسی قدر افضل عمل ہے، جی سنت سے قریب ترین بات ہے۔ اگر کوئی رات میں کرنا چاہے، بھیڑ بھاڑ سے بچنے، دھوپ کی شدت سے، تمازت سے، حرارت سے بچنے کے لیے، کیونکہ اکثر اموات، حادثات اسی وقت ہوتے ہیں، تو رات میں کرنا چاہے تو اجر کے اعتبار سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ کہتے رمیت بعد ما امسیت، رات میں نے رمی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مضائقہ نہیں، یعنی کوئی اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی، کوئی دم اور فدیہ دینے کی ضرورت نہیں۔ تو جس قدر مجبوری کی وجہ سے تاخیر ہوگی وہ مجبوری کا وقت رہے گا، جس قدر اول وقت سے قریب رمی ہوگی اسی قدر وہ افضل وقت شمار ہوگا، واللہ اعلم۔ اگر دن بدل جا رہا ہے، یا اسلامی اعتبار سے تو رات کے اعتبار سے ہم اس کا شمار کریں گے، البتہ اگر فجر ہو جا رہی ہے 11ویں، تب بھی وہ مجبوری کے وقت میں آئے گا، کسی لاعلمی کی وجہ سے کسی نے تاخیر کی، مجبوری کی وجہ سے تاخیر کی، وہ فریضہ اس کے ذمے رہے گا، جب بھی موقع ملے گا اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، حجاج کرام کو مینا میں اور کون سے کام انجام دینے چاہیے؟ اس میں ایک نمازوں کی ادائیگی ہے،
تو نمازوں کی ادائیگی کیسی ہوگی؟ کیا ہر نماز کو اس کے اپنے وقت میں پڑھا جائے گا یا جمع کر کے پڑھیں گے، اور اسی طرح کیا قصراً پڑھا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی، حجاج چاہے مقامی ہوں یا بیرونی ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، مینا میں جب رہتے تو ساری نمازیں اپنے وقت پر ادا کرتے۔ جی جمع بین الصلاتین مینا میں نہیں ہے، صرف عرفہ میں ہے اور مزدلفہ میں ہے۔ جی جمع بین الصلاتین مینا میں نہیں ہے، ساری نمازیں وقت پر پڑھنی ہے۔ جی لیکن جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کو قصر کر کے ادا کرنا ہے، 2 رکعت کر کے ادا کرنا ہے۔ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، ان نمازوں کو 2 رکعت کر کے ادا کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں سب ایک درجے میں ہیں، یعنی مکی لوگ، مقامی اور مقیم لوگ، یا آفاقی یا اجنبی غربا اور مسافرین جن کو کہا جاتا ہے فقہ کی زبان میں، سارے لوگوں کے لیے یہ ایک ہی حکم ہے۔ تمیز ہم کو علم کی روشنی میں نہیں ملتی ہے، واللہ عالم۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ نمازیں باجماعت ادا کی جائے گی شیخ؟ ایک عام قاعدہ ہے کہ آدمی تنہا نماز پڑھے، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ 2 افراد ہو، 3 افراد ہو، با جماعت پڑھے، اور جس قدر جماعت بڑی ہوگی اسی قدر وہ نماز افضل شمار کی جائے گی۔ لیکن عام طور پر مختلف مسالک کے لوگ رہتے ہیں اور سب کا علم الگ رہتا ہے، کوئی سنت پر عمل کرتے ہیں، کوئی بدعات پر عمل کرتے ہیں، تو اسی صورت میں لوگوں سے الجھنا نہیں چاہیے، بھلی بات بھلے انداز سے بتانے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن بحث و تکرار کا اگر ماحول بن رہا ہے تو ایسی صورت میں اختلافات سے دور رہیں، کیونکہ ولا جدال فی الحج، لڑائی جھگڑا بحث تکرار نہیں کرنی ہے۔ ہم اپنے دائرے میں انفرادی طور پر یا اگر سنت کے مطابق ادا کرنے والے افراد کم ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی جماعت کیوں نہ ہو، اپنے دائرے میں ہم نماز ادا کریں گے، تو شریعت کی یہ تعلیم ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، ابھی آپ نے جو حکم بیان فرمایا کہ نمازیں جو قصر کرنا ہے یہ دونوں کے لیے ہے، جو مسافر ہیں وہاں پر ایک معنوں میں ان کے لیے بھی ہے، اور جو وہیں کے مقیم ہیں یعنی مکہ کے رہنے والے ہیں یہ حکم ان کے لیے بھی ہے۔ اس سے ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ آیا ہے شیخ کہ جو یہاں سے یعنی ہندوستان سے حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو وہ کیا مقیم کی حیثیت سے وہاں پر نمازیں ادا کریں گے یا پھر مسافر کی حیثیت سے نمازیں ادا کریں گے؟ اس لیے کہ حج کے دوران تو آپ نے تفصیل بیان فرما دی، حج کے علاوہ جو نمازیں ہوں گی اگر وہ مدینہ میں رک رہے ہوں یا پھر جو ہے حرم مکی میں رک رہے ہوں تو وہاں پر وہ نمازوں کی ادائیگی کیسے کریں گے، مقیم کی حیثیت سے یا مسافر کی حیثیت سے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ سفر کسے کہتے ہیں جی اور اس کا ضابطہ کیا ہے، کتنے دن سے زائد قیام کرنا، اور مسافت کے اعتبار سے کئی اعتبارات سے بہت شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ جی اکثر اہل علم نے یہ بات بتائی کہ 4 روز سے زائد اگر کسی مقام پر قیام کرنے کی نیت ہو تو اس کے بعد سے سفر کی رخصتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ مقیم کے حکم میں آ جاتا ہے۔ لیکن جو محقق اہل علم ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ، ان جیسے اہل علم نے یہ بات بتائی کہ شریعت نے کوئی ضابطہ نہیں بتایا سفر کا کہ اتنے دن کا ہو تو وہ سفر ہے، اتنی مسافت کا ہو تو وہ سفر ہے، یہ عرف پر چھوڑا گیا ہے۔ ہم وہاں پر نہ مقیم ہے، نہ ہمارے پاس اقامہ ہے، اور نہ ہی ہم وہاں کے مقامی ہیں، تو اب ہمارے لیے ایک ہی راستہ بچا کہ ہم مسافر ہی وہاں پر شمار ہوتے ہیں۔ تو علمی اعتبار سے اختلاف ہے، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسافر سمجھ رہا ہے اور یہ علم کے اعتبار سے قریب ترین بات ہے، دلیل کے اعتبار سے، تو وہ سفر کی رخصتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو زائد احتیاط کی وجہ سے مقیم کے درجے میں رکھ رہا ہے تب بھی وہ مکمل نمازیں پڑھ سکتا ہے، گنجائش کا حامل مسئلہ ہے۔ لیکن امام کے پیچھے جب نمازیں ہوں گی تو 4 رکعت پڑھنے پڑیں گے، وہاں پر مسافر اور مقیم کی تمیز نہیں۔ کچھ لوگ دیر سے پہنچتے ہیں، 2 رکعت ملی تو اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، 4 رکعت والی نماز میں، 3 رکعت والی نماز میں، یہ غلطی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتے اور وہ مسافر ہوتے تو ایسی صورت میں
مکمل 4 رکعت یا 3 رکعت جو بھی نماز ہو اس کو ادا کرتے. واللہ اعلم. شیخ محترم بارک اللہ فیکم، ایک سوال جو ہمیشہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے، حج کے جو ارکان ہوں، واجبات ہو یا حج کے جو اعمال ہیں، کن میں نیابت جائز ہے اور کس میں نیابت جائز نہیں؟ اس سلسلے میں علماء کرام نے بتایا کہ شروط اور ارکان میں کوئی نائب نہیں بن سکتا. جی. واجبات میں بھی سارے واجبات میں نائب نہیں بن سکتے، جسے حلق کرنا ہے، جی. لیکن جانور ذبح کرنا ہو، رمی کرنی ہو تو اہل علم نے کہا کہ اس میں نیابت کی گنجائش ہے. اس سلسلے میں روایتیں ہم کو ملتی ہیں. بارک اللہ فیکم. اگر رمی جمرات کا معاملہ اگر ہم لیں تو رمی کرنے کے لیے اگر ہم کسی کو نائب بنا رہے ہیں تو ہم یہ کس کو نائب بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی رشتہ دار ہونا، محرم ہونا ضروری نہیں. کوئی ایسا آدمی ذمہ داری لے جو پہلے اپنی رمی کر لے جی. اور 7 کنکریاں ایک ساتھ نہ مارے بلکہ ہر کنکری علیحدہ ایک ایک مارے اور ہر دفعے اللہ اکبر کہہ کر رمی کرے. تو پہلے آدمی اپنی رمی کر لے گا، جی. پھر اس کے بعد میں جس کی جانب سے اس نے ذمہ داری لی، وکیل بنا، ان کی جانب سے علیحدہ طور پر مستقل طور پر وہ رمی کرے گا. جی بارک اللہ فیکم. جس طرح عمرے میں یا پھر جو ہے حج میں اللہم لبیک عن فلان ہم کہتے ہیں، تو کیا رمی میں بھی اس طرح کی الگ سے کوئی نیت کرنی چاہیے؟ ایسے الفاظ ہم کو حدیث میں نہیں ملتے. نیت انشاءاللہ کافی ہے. اب کن کی جانب سے رمی کی جا رہی ہے وہ نیت کافی ہے. یعنی دلی طور پر اگر نیت ہو جائے تو کافی ہے، زبان سے الفاظ؟ دل سے پختہ ارادہ کافی ہے، الفاظ سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں. بارک اللہ فیکم. شیخ محترم 11، 12 اور جو لوگ رک رہے ہیں 13، تو جو لوگ رک رہے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا، اور جو لوگ مینا چھوڑ کر جو ہے 12 تاریخ کو نکلنا چاہ رہے ہیں تو انہیں کب نکل جانا پڑے گا مینا سے؟ 12 تاریخ کی رمی اگر ہو جائے زوال کے بعد تو وہ نکل سکتے ہیں غروب سے پہلے تک. جی. سورج ڈوبنے سے پہلے تک. اگر کوئی غروب سے پہلے اپنا خیمہ چھوڑ دیا تھا لیکن ٹریفک کی وجہ سے، ٹریفک جام رہنے کی وجہ سے، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، راستہ بھٹکنے کی وجہ سے، کسی وجہ سے بے اختیار وہ مینا کے حدود سے نہیں نکل سکا اور سورج ڈوب گیا، جی. تو اہل علم نے کہا کہ وہ نکل سکتا ہے، اس کے لیے رخصت باقی رہے گی. واللہ اعلم. تو جو نہیں نکل پایا، یعنی خیمہ اس نے نہیں چھوڑا ہے اور جو ہے غروب آفتاب ہو گیا، سن سیٹ ہو گیا، تو اس کے لیے رات گزارنی ضروری ہے. دوسرے دن اس کو رمی کرنی پڑے گی اور اس کے بعد وہ جائے گا. جی بارک اللہ فیکم. جو لوگ 13 تاریخ کو بھی رک رہے ہیں، کیا اجر و ثواب کے اندر اس میں اضافہ ہوگا؟ جس قدر مشقت زیادہ ہوگی، جس قدر اخراجات زیادہ آئیں گے، جس قدر عمل زیادہ ہوگا، اسی قدر انشاءاللہ اجر و ثواب میں اضافہ ہو سکتا ہے. جیسا کہ عمرے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ام المؤمنین سے، ان لکی من الاجر علی قدر نفقتک و نصبک. جتنی تھکان ہوگی اسی قدر انشاءاللہ اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا. حجاج کو ہم کیا پیغام دینا چاہیں گے شیخ، کہ وہ رکیں یا پھر وہ چلے جائیں؟ اس سلسلے میں کوئی قاعدہ کلیہ ضابطہ ہم بتا نہیں سکتے. سب کی عمر مختلف ہوتی ہے، سب کی صحت الگ الگ ہوتی ہے. جی. یہ ایسی عبادت ہے بارہا موقع نہیں ملتا. صحت اجازت دے تو رکنا بہتر ہے ان کے لیے، ورنہ صحت اگر نازک ہے، بیمار پڑنے کا اندیشہ ہے، عمر دراز ہے، تکلیف میں ہے، ہوٹل میں زیادہ ان کو آرام مل سکتا ہے تو وہ واپس چلے جائیں. تو تفصیلی بات بتائی جائے گی. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیرم. شیخ محترم اس کے بعد کا جو عمل باقی رہ جاتا ہے وہ ہے طواف وداع. تو طواف وداع کا حکم اس سے پہلے ہم نے بیان فرمایا ہے، البتہ دوبارہ جو ہے ہم اس کے تعلق سے سوال کرنا چاہیں گے کہ طواف وداع کن کو کرنا لازم ہے اور کنہیں اس سلسلے میں رخصت دی گئی ہے؟ حج کے واجبات میں آخری واجب طواف وداع ہے. جی. مردوں کے لیے یہ بالاتفاق واجب ہے، صحت مند عورتوں کے لیے بھی واجب ہے، لیکن اگر کوئی لڑکی یا عورت ماہواری کی حالت میں آ جائے، حیض اس کو شروع ہو جائے، تو اسی صورت میں یہ طواف ان سے ساقط ہو جائے گا، ان کے لیے یہ واجب نہیں رہے گا. چونکہ وداع کا مفہوم یہ ہے مکہ چھوڑ دینا.
اور جو لوگ مکے میں مقیم ہیں، مقامی لوگ ہیں، ان کو مکہ چھوڑنا نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی طواف وداع نہیں ہے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ مکہ والوں کے لیے یہ حکم ہوگا کہ طواف وداع ان کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی جدہ میں رہ رہے ہوں یا سعودی عرب ہی کے دیگر سٹیز میں اگر رہ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا شاید؟ ان کو طواف وداع کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ جدہ کے جو لوگ جی، ہیں۔ کیونکہ دونوں الگ الگ شہر ہیں۔ جی بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، اس کے بعد کا جو ہمارا سوال ہے وہ نمازوں کے اجر کو لے کر ہے۔ تو سب سے پہلا سوال تو ہمارا یہ ہوگا کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اور اگر یہ ثواب 1,00,000 ہے تو یہ ثواب جو ہے حدود حرم میں جتنی مساجد ہیں یا جتنی جگہیں ہیں وہاں پر پڑھنے سے بھی ہمیں یہ اجر حاصل ہو جائے گا، یا پھر صرف کعبۃ اللہ میں مسجد حرام میں ہی ہمیں جو ہے اس کا جو ثواب ملے گا؟ مسجد حرام میں ادا ہونے والی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر نہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر اور بہتر ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ بالکل لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے، جی یعنی حقیقت میں بے حد و حساب اجر و ثواب ہے۔ کتنا ہے نہیں بتایا گیا، ایک اقل مقدار بتائی گئی، کم از کم اتنا اجر ہے، سبحان اللہ جی کم از کم اتنا اجر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر علماء نے یہ فتویٰ دیا، امام ابن حزم نے، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور شیخ بن باز رحمہ اللہ، لجنہ دائمہ اور بہت سارے اہل علم کا ماننا یہ ہے کہ حدود حرم کے لیے یہ فضیلت ہے، جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مسجد حرام کا قرآن میں تذکرہ کیا، فقاتلوہم عند المسجد الحرام، یا پھر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو یہاں پہلی آیت میں مسجد حرام حدود حرم ہے، اور دوسری آیت میں الگ الگ روایتیں ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا کا اگر ہم مکان مراد لیں گے، جی لیکن وہ روایت مرسل ہے، ضعیف ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھی مسجد حرام حدود حرم کے لیے استعمال ہوگا۔ اور ایک روایت ملتی ہے، عطا رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے پوچھا یہ اجر مسجد حرام میں ہے یا حدود حرم کے لیے، تو کہا کہ حدود حرم کے لیے، لیکن یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے متفقہ طور پر ثابت نہیں، کچھ اہل علم نے حسن بتایا اور کچھ اہل علم نے اس روایت کو ضعیف بتایا۔ اور اللہ کا فضل کشادہ ہے، اللہ کی رحمت بڑی ہے، وسیع ہے، ان جیسے وجوہات کے پیش نظر اکثر اہل علم نے بتایا کہ حدود حرم میں نماز کا یہ اجر ہے۔ لیکن دیگر علماء نے، امام نووی رحمہ اللہ اور امام ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم کا یہ ماننا ہے، کچھ محققین کا، کہ یہ نماز کا اجر وہ مسجد جو کعبۃ اللہ کے اطراف بنی ہے اس کے ساتھ خاص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کعبۃ اللہ کے اطراف بنی مسجد کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں پر وہ مراد ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی، صحیح مسلم کی روایت ہے، الا الکعبہ یا الا مسجد الکعبہ، تو یہاں پر تحدید کر دی گئی کہ کون سی مسجد مراد ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے مقابلے میں الفاظ روایت باللفظ کا اہتمام کرنے میں معروف ہے۔ اور دو باتیں اس میں یہ ہیں کہ حدیث میں 3 مساجد کی جانب سفر کرنے کی اجازت ہے، جن میں مسجد حرام ہے۔ اگر آپ حدود حرم کی ساری مسجدیں مسجد حرام میں لیں گے تو 3 کی کوئی خصوصیت نہیں رہے گی، آپ سینکڑوں مساجد کی جانب سفر کرنے کی آپ کو اجازت دینی پڑے گی۔ اس میں اور ایک توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ حائضہ عورت اور جنوبی آدمی طواف کے لیے داخل نہیں ہوگا، مسجد میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی جنوبی آدمی ہوگا اور حائضہ عورت ہوگی تو اس کو حدود حرم سے نکالنا پڑے گا۔ یہ سارے لازمات آ جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو دیکھیں گے اور اہل علم کے اجتہاد اور علمی اختلاف کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ گنجائش نکل سکتی ہے حدود حرم میں وہی اجر کی، لیکن دلیل کے اعتبار سے دیکھیں گے، احتیاط کا پہلو جو ہے وہ اجر و ثواب زیادہ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اطراف بنی مسجد میں ہے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرم۔ شیخ محترم، جب ہم حدود حرم میں داخل جتنے بھی مساجد ہیں تو مساجد کا اعتبار ہو رہا ہے یا پھر جگہ کا اعتبار ہو رہا ہے؟
مساجد عام طور پہ چونکہ نماز کے مراکز ہیں اسی لیے کہا جاتا، ورنہ سارا جو رقبہ ہے وہ اس میں داخل ہو جائے گا حکم کے اعتبار سے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم الحمدللہ حج کے جتنے اعمال تھے، جو مناسک تھے، الحمدللہ وہ مکمل ہو گئے طواف وداع سے الحمدللہ، اور ساتھ ہی ہم نے مسجد حرام میں جو نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے اس کو بھی جان لیا ہے۔ اب جب حج مکمل ہو جاتا ہے تو بعض حجاج کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اور ایک عمرہ کیا جائے، یا تو اپنی طرف سے وہ عمرہ کرتے ہیں یا پھر اپنے کسی مرحومین کی جانب سے وہ عمرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس عمرے کا حکم کیا ہے اور انہیں کہاں سے عمرہ کرنا پڑے گا؟ اس سلسلے میں بھی شدید اختلاف ہے۔ میں نے 4 صفحے کا ایک طویل تحقیقی مضمون اس پر لکھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کچھ اہل علم نے اجازت دی اور کچھ اہل علم نے منع کیا، لیکن اس میں ہم حکم کے اعتبار سے دیکھیں یا علماء کے اختلاف کے اعتبار سے تو افضل یہی ہے کہ میقات کو جائیں، طائف کی میقات یا مدینے کی میقات، وہاں سے احرام باندھیں، یہ افضل عمل ہے۔ اگر کوئی حدود حرم کے باہر نکلنا چاہ رہا ہے، تنعیم ہے، جعرانہ ہے، مسجد عائشہ ہے یا حل، کسی بھی مقام پر حدود حرم کے باہر نکلنا چاہ رہا ہے تو جمہور صحابہ کرام کی میجورٹی نے اس بات کی اجازت دی۔ علی رضی اللہ عنہ نے، انس رضی اللہ عنہ نے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، کیونکہ اس سلسلے میں روایتیں موجود ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے اور ان کے ساتھ صحابہ کرام نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر نو میں جو شریک تھے، نئی تعمیر میں، ان کا یہ عمل ہے۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بھی حج کے علاوہ بھی جحفہ کی جانب جاتے اور عمرے کی نیت کر کے واپس آتے، جب عمرے کرنے کا ارادہ ہوتا مکے میں مقیم رہا کرتی۔ تو اس طرح سے کئی ایک صحابہ کرام کا صحیح روایات سے ہم کو عمل ملتا ہے، تو یہ جائز کام ہے انشاءاللہ۔ افضل اختلاف سے بچنے کے اعتبار سے افضل میقات سے احرام باندھنا ہے، ورنہ جواز کا پہلو اگر دیکھیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو لوگ مقیم نہیں ہیں، مکے میں رہنے والے نہیں ہیں، اور انہیں دوبارہ آسانی سے موقع نہیں ملتا پھر حرم آنے کا، تو ایسی صورت میں ان کے لیے افضل کیا ہوگا؟ کعبۃ اللہ کا طواف افضل ہوگا یا پھر وہاں پر نماز پڑھنا افضل ہوگا، نفلی نمازیں؟ اس سلسلے میں مصنف عبد الرزاق کی ہم کو ایک روایت ملتی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ کو یہ سوال لکھ کر بھیجا کہ جو غرباء ہیں، مسافرین ہیں، جن کو آفاقی کہتے ہیں فقہا، مسافرین ہیں، غیر مقیم ہیں، ان کے لیے طواف افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ تو انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بل الصلاۃ والاستمتاع بالبیت افضل، طواف کرنے سے زیادہ نماز پڑھنا اور نماز کا جو وہاں اجر ہے اس سے فائدہ اٹھانا یہ زیادہ افضل کام ہے ان کے لیے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ ہر دن ایک مرتبہ طواف کرنے کے تعلق سے کیا حکم ہوگا؟ کوئی حرج کی بات نہیں، نفل طواف جتنے چاہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم اس کے بعد جو ایک اہم سوال باقی رہ گیا ہے وہ یہ ہے، عمرہ بدل کر رہے ہیں، کسی اور کی جانب سے کر رہے ہیں، تو اس میں پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کن کی جانب سے عمرہ کر سکتے ہیں جو عمرہ بدل ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کون کرے گا، کیا اس کے لیے رشتہ دار ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ جو لوگ مالی طور پر کمزور ہیں ان کی طرف سے نہیں کیا جائے گا عمرہ بدل، کیونکہ ان پر حج اور عمرہ فرض ہی نہیں ہوتا مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے۔ جو لوگ جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، بیمار ہیں، عمر دراز ہیں، یا جو میت ہے، فوت شدہ افراد ہیں، ان کی جانب سے حج بدل اور عمرہ بدل کر سکتے ہیں۔ کون کر سکتے ہیں؟ وہی افراد جنہوں نے پہلے اپنی جانب سے عمرہ کیا ہو، وہ کسی اور کی طرف سے عمرہ بدل کر سکتا ہے۔ جنہوں نے پہلے اپنا فرض حج کیا ہو وہ دوسروں کی جانب سے حج بدل کر سکتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ خیرا۔ بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عمرہ ادا کرتے ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حج ادا کرتے ہیں، گویا کہ حج بدل والی جو بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمرہ یا پھر حج کیا جیسے جاتا قربانی ہے، کرتے ہیں لوگ۔ جی ہاں، تو اس عمل کا کیا حکم ہے شیخ؟
دیکھیے ہماری ہر نیکی کا اجر سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، کیونکہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، عمل کرنے والے کو جو اجر ملے گا رہنمائی کرنے والے کو بھی وہی اجر ملے گا۔ تو آپ کوئی کام کریں نہ کریں، آپ کی اپنی عبادتوں کا اجر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا، ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے، ہم سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے، ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان کا طبقہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، سلف صالحین نے، خیر القرون نے، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب حج بدل عمرہ بدل نہیں کیا، تو ایسی صورت میں ہم کو بھی ان کو اسوہ اور نمونہ بنانا چاہیے اور ان کاموں سے احتیاط برتنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، ایک سوال یہ باقی رہ گیا کہ جو لوگ عمرہ کریں گے حج کے بعد، چاہے وہ پھر سے اپنی جانب سے کر رہے ہوں یا دوسروں کی جانب سے کر رہے ہوں، تو اگر وہ مرد ہیں تو انہوں نے حلق کرا لیا ہے حج کے موقع پر اور پھر اتنا وقت نہیں گزرا کہ بال اگ آئے ہوں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ انس رضی اللہ عنہ کا ایک عمل ملتا ہے، کان اذا حمم رأسه اعتمر خرج واعتمر، کہ جب ان کے بال سیاہ ہو جاتے تو وہ نکلتے اور عمرہ کرتے۔ تو بعض اہل علم نے یہ ضابطہ بتایا کہ سر پر بال آنے چاہیے اور سر کالا ہونا چاہیے، جن کے کالے بال ہو، ورنہ سر پر بال آنے چاہیے۔ سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، لہٰذا اس سلسلے میں شریعت خاموش ہے، لیکن جو کام ہم کو کرنے ہیں، یعنی حلق کرنا ہو یا بال تقصیر کرنے ہو، کم کرنے ہو، تو ایسی صورت میں دونوں میں سے کسی ایک کام کی گنجائش ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی میں عمرہ کرنا چاہیے۔ جی، یعنی اگر جو لوگ حلق کرا لیے ہیں تو پھر ان کے لیے انتظار کرنا ہوگا جب تک کہ دوبارہ حلق کرنے کے لائق بال نہ آئے۔ جی شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہو رہا ہے، اور الحمدللہ حجاج کرام جن اعمال کو انجام دیتے ہیں، جن مناسک کو الحمدللہ انجام دیتے ہیں، ان تمام کی فقہی رہنمائی الحمدللہ ہم نے جو ہے شیخ محترم سے جو ہے حاصل کی ہے۔ اس موقع پر ہم شیخ محترم کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائیں اور تا دم حیات آپ سے دین کی خدمات لیتا رہے، اور اللہ رب العالمین آپ کی نیکیوں کو شرف قبول سے نوازے، آمین۔ اور اسی طرح ہم تمام حجاج کرام کے حق میں بھی دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ان کے حج کو حج مبرور بنا دے اور ان سے ان کی یہ عبادتیں اللہ رب العالمین قبول فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔